اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ برِ صغیر پاک و ہند کے اندر دین اسلام پھیلانے میں سب سے زیادہ نمایاں کردار بزرگان دین کا رہا ہے، چاہے غزنوی دور ہو یا پھر مغل دور ہو یا سکھوں کا دور ہو یا پھر برٹش راج ہو۔ لاہور کو ایک اہمیت حاصل رہی ہے، لاہور کو پنجاب کا دل کہا گیا ہے۔ اس لاہور میں اسلام کیسے پھیلا؟ سب سے پہلے کون سے بزرگ آئے جنہوں نے دین کے کام کیا، جنہوں نے لوگوں کو اسلام کا شعور دیا؟ ان بزرگ کا تعلق کس خاندان سے تھا، وہ کس کے مرید تھے، اور لاہور میں آنے کے بعد کن مشکلات کا ان کو سامنا کرنا پڑا؟ آج ہم سب جانیں گے اس ولاگ میں۔ ہم اکثر ہی ایک واقعہ سنتے ہیں کہ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کہ پیر و مرشد نے انہیں کہا کہ آپ لاہور کا رخ کریں۔ آپ نے کہا کہ سرکار وہاں تو میرے پیر بھائی میرا حسین زنجانی موجود ہیں، تو آپ کے مرشد نے کہا پھر بھی آپ وہاں جائیں۔ جب آپ لاہور پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں حضرت میرا حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ دنیا سے پردہ کر چکے ہوتے ہیں اور آپ کا جنازہ جا رہا ہوتا ہے، آپ وہاں پہ نماز جنازہ پڑھاتے ہیں۔ یہ واقعہ تو ہم نے ہمیشہ سنا ہے، لیکن میرا حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں کون، اس بارے میں ہمیں بہت کم معلوم ہوتا ہے۔ حضرت میرا حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ کا اصل نام حسین ہے۔ آپ کے والد کو خواب میں زیارت ہوئی اور کہا گیا آپ کا بیٹا ہوگا، اس کا نام حسین رکھنا، اس نسبت سے آپ کا نام حسین رکھا گیا۔ آپ کے والد سید خاندان سے ہیں، آپ کی والدہ بھی سید ہیں، محمد علی آپ کے والد کا نام ہے۔ آپ کا شجرہ نسب حضرت امام موسیٰ کاظم سے حضرت امام حسین تک جا کے ملتا ہے۔ آپ کی والدہ بھی سید ہے، بی بی مریم آپ کی والدہ کا نام ہے، محمد علی آپ کے والد کا نام ہے۔ آپ نے ابتدائی دینی تعلیم اپنے شہر زنجان میں حاصل کی۔ آپ ایران کے ایک شہر زنجان میں 19 شعبان کو پیدا ہوئے، اسی نسبت سے آپ کے نام کے ساتھ زنجانی لگتا ہے۔ جب آپ تھوڑے جوان ہوئے، دینی تعلیم مکمل ہوئی، تو آپ کے والد صاحب آپ کو لے کے حضرت ابو الفضل خدلی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس چلے گئے، جو داتا حضور کے بھی پیر ہیں اور سلسلہ جنیدیہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ نے چند سال اپنے مرشد کے پاس گزارے، بہت لمبے مراقبے کیے، وظائف کیے، ریاضت کی، عبادت کی۔ جب آپ کے مرشد کو محسوس ہوا کہ آپ روحانی اعتبار سے مکمل ہو چکے ہیں، تو انہوں نے آپ کو بلایا اور میرا کا لقب دیا۔ میرا کا لقب روحانیت میں بہت بڑا لقب ہوتا ہے، جیسے قطب، ابدال، اس طرح میرا بھی ایک لقب ہے۔ آپ نے اپنے اس مرید حضرت میرا حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ کو میرا کا لقب دیا اور کہا جاؤ لاہور میں جا کے دین کی تبلیغ کرو۔ آپ نے اپنے بھائی یعقوب زنجانی، موسیٰ زنجانی کو ساتھ لیا۔ آپ کے 5 بھائی تھے، آپ نے 2 بھائیوں کو اپنے ساتھ لیا، اس کے علاوہ کچھ اور ساتھیوں کو ساتھ ملایا اور ہندوستان کا رخ کر لیا۔ پہلے افغانستان گئے، ایران سے افغانستان آئے، افغانستان میں تھوڑی تبلیغ کی، پھر وہاں سے ہندوستان گئے، ہندوستان میں بھی آپ نے تبلیغ کی۔ شروع میں ایک شخص ملا جو منہ سے آگ نکالتا تھا، جادوگر تھا، آپ نے اس جادوگر کو بھی دین کی تبلیغ کی۔ اس نے آپ کا مذاق اڑایا، آپ نے کہا کیسے تم آگ نکالتے ہو؟ اسے جب منہ سے آگ نکالی تو آپ نے اس کی طرف نگاہ کی تو اس کی آگ ختم ہو گئی۔ اس کے بعد اس کو معلوم ہوا کہ نہیں، یہ کوئی شخص عام نہیں ہے، میرا حسین جو ہے یہ کوئی نہ کوئی اللہ کا خاص ولی ہے۔ آپ نے اس کے ہاتھ میں اسلام قبول کیا۔ آپ وہاں سے چل کے آپ لاہور آ گئے۔ لاہور میں اپنے بھائی یعقوب زنجانی کی جنوبی لاہور کی طرف ڈیوٹی لگائی، اور جو موسیٰ گیلانی ہے ان کا اندرون شہر میں دربار ہے، اور خود آپ شمالی لاہور کی طرف رواں ہوئے۔ آپ نے 3 سال لاہور میں اسلام کی تبلیغ کی۔ 3 سال تک کوئی شخص بھی وہاں پہ مسلمان نہ ہوا۔ لوگوں نے آپ کا مذاق اڑایا، آپ کو پتھر مارے، آپ کو اذیت دی، آپ کو تنگ کیا۔ ایک دفعہ آپ مراقبے میں بیٹھ کے اپنے مرشد سے ملاقات کی تو مرشد نے حکم دیا کہ آپ کا 3 سال کا امتحان پورا ہوا، اب انشاءاللہ آپ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اور اس کے بعد آپ نے 40 ایئرز تک لاہور میں تبلیغ کی اور بہت زیادہ ہندوؤں کو، غیر مذہبوں کو اسلام میں کنورٹ کیا، ایسا کنورٹ کیا کہ ان میں سے کئی لوگ اولیاء اللہ بنے۔ ایک شخص بہت امیر تھا رام چند کے نام پہ، اسے بیماری لگ گئی کہ اس کے جسم میں کافی سوراخ ہو گئے اور ان سوراخوں میں سے خون نکلنا شروع ہو گیا۔ وہ کافی طبیبوں کے پاس گیا، ڈاکٹر کے پاس گیا، حکیموں کے پاس گیا، بہت زیادہ اپنی مذہبی اعتبار سے بھی لوگوں کے پاس گیا، لیکن اس کا علاج نہ ہوا۔ اسی دوران اس نے میرا حسین زنجانی کا نام سنا اور وہ آپ کے قدموں میں آ کے گر گیا، کہنے لگا کہ آپ کی مہربانی ہوگی، مجھے اس تکلیف سے نجات عطا فرماتے، آپ جو کہیں گے میں آپ کو دوں گا۔ آپ نے اس کی طرف نگاہ کی، اس کو دم کیا
تو کافی بہتر ہو گیا۔ 3 دن آپ نے اپنے پاس رکھا اور اسے پانی سے نہلاتے رہے۔ 3 دن بعد اس کی بیماری ایسے چلے گی جیسے تھی نہیں۔ اس نے آپ کے ہاتھ میں اسلام قبول کیا۔ اس دوران آپ کو اتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا کہ ایک دفعہ آپ کے بھائی یعقوب زنجانی رحمۃ اللہ علیہ جو آپ سے ملاقات کے لیے آپ کے پاس آئے اور آ کے بیٹھے تو آپ صرف یہی پریشان رہے کہ نہ میرے پاس کچھ کھانے کو ہے اور نہ میں اپنے بھائی کی خاطر خواہ کر سکتا ہوں۔ بہت زیادہ فاقے کرنے پڑے، بہت زیادہ تکلیفیں برداشت کرنی پڑی، لیکن مرشد کے حکم کے مطابق لاہور کے اندر آپ نے اسلام کا جھنڈا گاڑ دیا۔ حضرت یعقوب زنجانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے والد صاحب کے ہاتھ بیعت کی اور ان کے سلسلے کے اندر آپ نے تبلیغ کی، لیکن بھائی کے حکم سے آپ لاہور ان کے ساتھ آئے اور یہاں پہ بھی آپ نے بھی بہت زیادہ ہندوؤں کو اسلام میں کنورٹ کیا۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ اگر آپ کی زبان نرم ہو جائے گی تو آپ کا دل نرم ہو جائے گا، اور دل نرم ہو جائے گا تو رب راضی ہو جائے گا۔ آپ کا مزار شریف لاہور کے اندر موجود ہے، جسے چاہ میرا بھی کہا جاتا ہے، میرا دی کھوئی بھی کہا جاتا ہے۔ میرا دی کھوئی اس کا نام اس لیے پڑا کہ جب آپ وہاں پہ آئے، وہاں پہ کھاڑے پانی کا کنواں تھا۔ آپ نے اللہ پاک سے دعا کی تو وہ کھاڑے پانی کا کنواں میٹھے پانی میں کنورٹ ہو گیا۔ اب ایک حال ہی میں 50 سال پہلے اس کنویں کو بند کیا گیا گورنمنٹ کی طرف سے، اس لیے اس پورے علاقے کا نام آپ کے نام پہ، چاہ میرا کے نام پہ مشہور ہے اور میرا دی کھوئی بھی کہا جاتا ہے۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ لاہور ہو، دلی ہو، کراچی ہو یا پورا پاکستان، انڈیا ہو، یہاں پہ اگر اسلام پھیلا تو وہ اولیاء اللہ کی وجہ سے پھیلا، ان کی کرامتوں کی وجہ سے پھیلا، ان کی محنت سے پھیلا۔ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے 90 لاکھ لوگوں کو مسلمان کیا۔ اسی طرح جب یہاں کا پہ کوئی رخ نہ کرتا تھا تو بزرگان دین نے کیا۔ جتنے بھی لوگ آئے، جتنے بھی بادشاہ مسلمان آئے، جب انہوں نے حملہ کرنا ہوتا تھا تو انہی بزرگان دین سے جا کے دعا کرواتے تھے۔ تو ایسے لوگ جو نعوذ باللہ کہتے ہیں ٹواڈے بابے تے شاہی کوئی نہیں، ایسے لوگوں سے پرہیز کریں، اپنی ہسٹری کو جانیں، اپنے آپ کو جانیں، آپ کون ہیں۔ آپ یہاں اگر موجود مسلمان ہیں تو کیسے مسلمان ہوئے؟ آپ کو مسلمان کرنے والا کون تھا؟ آپ کا بااجداد کس دین پہ تھے؟ آپ اس کو دیکھیں، نہ کہ ایسے لوگوں کے پیچھے لگیں جو نعوذ باللہ آپ کو ایک تو گمراہ کریں گے، دوسرا جو ہے آپ کو بے ادب کریں گے۔ جزاک اللہ۔